मैडम मिनिस्टर ने फरमाया कि ये छापा है उस चीज का जो ऑलरेडी चल रहा है, बिल्कुल सही फरमा रही हैं। पर एक बिल पेश हुआ है, उस पर डिपार्टमेंट का मैं जवाब दूंगी। इस पर अगर बहस होगी तो फिर आप मुझे मौका दीजिएगा, इस पर मजीद बहस का माहौल बनाएंगे और जवाब देंगे हर बात का। सर, जहां तक ये बिल पेश किया गया है, तो पहले तो ये वाज़ेह कर देना ज़रूरी है कि 2019 में जब इस मिनिस्ट्री का आगाज़ हुआ था, पॉवर्टी एलिविएशन एंड सोशल सेफ्टी का, तो इसका एक मकसद था और उसका मकसद बेसिकली पूरे मुल्क के अंदर जो सोशल प्रोटेक्शन और पॉवर्टी एलिविएशन के इनिशिएटिव्स हैं, उनके अंदर एक हार्मनी और कोऑर्डिनेशन पैदा करनी थी। सूबों में भी ये काम होता है, वफाक में भी होता है, और आप जानते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो सूबों को के सुपुर्द कर दिए गए हैं, जिसमें हेल्थ एक इशू है और हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ मौजूद हैं। ये तो बड़ी केयरफुली अपना काम करते हैं, कहीं भी ऐसी कोशिश नहीं करते कि प्रोविंशियल राइट्स या प्रोविंशियल डोमेन के अंदर मुदाखलत करें, और हम सबको इस बात का एहतराम करने की ज़रूरत है। तो सर, एक तो इस मिनिस्ट्री का काम जो है उसकी जो लिमिटेशन है वो मैंने आपसे बयान की। बहुत अच्छी बात है कि हम यही कर लें कि इस मुल्क के अंदर जो गरीब तबका है, जो वल्नरेबल तबका है, जिसे मैं बेचारा नहीं कहूँगी सर, अल्लाह ताला ने एक ऐसी पोजीशन में उनको रखा है जहाँ वो वल्नरेबल हैं और उनको हमारी मदद की ज़रूरत है। सहारा तो अल्लाह का होता है, लेकिन हम मदद उन्हें फराहम कर सकें और सच्चे दिल से कर सकें, बेहिसी का कहीं भी इजहार ना करें जो पिछली हुकूमत ने किया, जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8,20,000 लोगों को एक ही चुटकी बजाकर निकाल दिया गया। सर, ये तजाद है उन स्टेटमेंट्स में जो आज जा रही हैं और जो एक्शंस उस वक्त लिए गए थे। 8,20,000 मुस्तहक गरीब घरानों को निकाल दिया गया बगैर उनसे पूछे, बगैर उनको अपील का हक दिए हुए, बगैर उनको इन्फॉर्म किए हुए कि कल से तुम जो हो वो गुर्बत की ये जो सपोर्ट तुम्हें मिलती है उसके मुस्तहक नहीं रहोगे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं मैं कर सकती हूँ, और गरीबों का जो दर्द है, जो उनकी तकलीफ है, जो माएँ बहनें बेटियां झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं देती रहीं, आज वही माएँ बहनें बेटियां दुआएं दे रही हैं, क्योंकि आज बतदरीज उन मुस्तहकीन खवातीन के कार्ड्स खुल रहे हैं जिनको नाजायज तरीके से इस प्रोग्राम से निकाला गया था। तो सर, मैं मिनिस्ट्री के ऊपर बात करूं, इसका एक बड़ा मैं समझती हूं कि डायनामिक रोल है और ये डायनामिक रोल समझने की ज़रूरत है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि एक 3 साला प्रोजेक्ट जो है उसका आगाज़ किया गया और उसके अंदर जो आज भी चल रहा है सर, सेहत तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम है मिनिस्ट्री का, जो कि हूबहू यही बिल है। वो बिल जो है जैसे छापा है और कुछ भी नहीं है, वही काम हम कर रहे हैं और उसी तरीके से सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। डिजिटलाइज तरीका है और 14 हस्पताल पैनल है, एक तरीक़ेकार है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जिनकी सीलिंग बर्स्ट हो जाती है, जिनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है, जो जेन्युइनली हकदार हैं मदद के, उनके लिए ये मदद आज भी फराहम हो रही है मिनिस्ट्री के अंदर सर। और हमारा ये इरादा है कि इस प्रोग्राम को डेवलप करने के बाद हम बैतुल माल के एक इस्टेब्लिश्ड इदारा है जिसका कानून मौजूद है, जिस तरह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कानून है 2010 का, इसी तरीके से पाकिस्तान बैतुल माल का एक एक्ट है 1992 का सर, उसके तहत हम इसको वहाँ पर हाउस करेंगे और ये उसी तरीके से चलेगा सर। फंडिंग का, बजट का भी इशू होता है, आप बेहतर समझते हैं। इस मर्तबा भी इस मौजूदा हुकूमत ने बहुत बड़ी रकम जो है वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज के लिए रखी है सर। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट और हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं इस मुल्क के अंदर जो गरीब तबका है उसको हमारी सबसे ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है और सेहत को सिर्फ क्योर की साइड पे नहीं देखना, प्रिवेंशन की साइड पे देखना है। जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मेजर्स हैं
وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہمارے بے نظیر جو نشو نما پروگرام ہے اس کے ذریعے ہم لے رہے ہیں، جہاں پر ہم غذا سے لے کر ریگولر چیک اپس بچے کے ماں کے کرا رہے ہیں. تو سر پریونشن از مچ بیٹر دین کیور. ہمیں وہ سائڈ بھی دیکھنی ہے. اور اگر آپ مجھے 2 منٹ اور دے دیں، میں آپ کو بتا دوں سر کہ بے نظیر نشو نما سینٹرز آج پورے پاکستان میں سر کام کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بے نظیر تعلیمی وظائف ہیں وہ بھی ہم نے 2.6 ملین سے لے کر 7.52 ملین تک اس پورے 1 برس میں سر. سو 1 برس میں سوشل پروٹیکشن کے اندر اور جو اس سے لنکڈ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے کام ہے اس میں ہم نے بحیثیت ایک سوشل پروٹیکشن وہیکل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے بہت کام کیا ہے. منسٹری کا ایک اپنا رول ہے ٹو کوآرڈینیٹ اینڈ ہارمونائز ایوری تھنگ از ہیپننگ ان دا کنٹری. سو ہیلتھ کیونکہ ڈیوالوڈ ہے، سندھ بھی اس پہ کام کر رہا ہے، خیبر پختونخوا میں بھی ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں، پاکستان کے دیگر علاقوں میں بشمول کشمیر اور گلگت بلتستان میں. سو وی ہیو ٹو ریسپیکٹ دیز ڈومینز آلسو. ہم جو اچھا کام ہم نے جمع کیا ہے، جو بھی اچھا سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہے، ہم اس کو گریجولی پاکستان بیت المال میں شفٹ کریں گے. اینڈ وی ایشور دس ہاؤس کہ انشاءاللہ تعالی جو کام اچھی طریقے سے چل رہا ہے وہ بند نہیں ہوگا. لیکن بجٹری کنسٹرینٹس کو بھی دیکھا جائے گا. پچھلی حکومت نے سر وزیر انکم سپورٹ پروگرام سے 30 ارب روپے لے کر پچھلی حکومت نے سر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے 30 ارب روپے لے کر ایک انیشیٹو شروع کر دیا. اب اس پہ بات تو بہت ہوتی ہے پر کبھی یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس حکومت نے کبھی بجٹری ایلوکیشن ہی نہیں رکھی اس پروگرام کے لیے. تو سر میں بات جو کر رہی ہوں وہ بڑی کلیئر مائنڈ سے کر رہی ہوں کہ غریبوں کے لیے، ان کی مدد کے لیے، ان کے حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے ہم اس کوشش کو جاری رکھیں گے. صحت تحفظ پروگرام آلریڈی منسٹری میں کام کر رہا ہے، اسی لیے اس پر اس لیجسلیشن کی ضرورت نہیں ہے. تھینک یو سر. سینیٹر صاحبہ چیئرمین صاحب ڈیفر کر دوں یا اس میں پٹ کر دوں؟ نہیں چیئرمین صاحب تھوڑا پہلے تو میں تھوڑا رسپونڈ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے یہ کہ میں یہ پھر بڑا لمبا ہو جائے گا. چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے ایک سیکنڈ. جی چیئرمین صاحب ایک منٹ. جی چیئرمین صاحب آپ کی اجازت سے آئی وڈ نیڈ دا فلور فار جسٹ 2 منٹس. میں سب کی بہت عزت کرتی ہوں. سب سے پہلے تو میڈم منسٹر نے فرمایا کہ یہ چھاپا ہے اس چیز کا جو آلریڈی چل رہا ہے. بالکل صحیح فرما رہی ہیں، کیونکہ اساس تحفظ پروگرام جس کو اب صحت تحفظ پروگرام کہا جاتا ہے وہ ہماری گورنمنٹ نے ایز اے PSDP پروگرام شروع کیا تھا ایز اے پائلٹ. پہلے 1 سال کا پھر 2 سال کا. دا آئیڈیا واز کہ اس کے ریزلٹس دیکھ کے اس کی لیجسلیشن کی جائے وچ از ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ. اب جو دوسرا بل میں پریزنٹ کروں گی جو اساس ریڈی بانڈ کے پائلٹ پہ بیسڈ ہے وہ بھی ایگزیکٹلی چھاپا ہے اس پائلٹ ایکسپیرینس کا جو ہم نے شروع کیا تھا. اور یہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹا سا پائلٹ کریں، اس سے سیکھیں اور پھر لیجسلیشن اس کے بیسس پہ کریں. نمبر 1. نمبر 2 انہوں نے نشو نما کا ذکر کیا. بہت اچھا پروگرام ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایمفسائز کہ وہ ہماری گورنمنٹ نے اساس نشو نما کے نام سے شروع کیا تھا اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ایک ایجنسی ہے اس سے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. اب وہ آگے چل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایک گورنمنٹ جو بھی چیز کرے اس کو دوسری گورنمنٹ آگے چلائے. بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو فیکٹ کریکٹ کہ وہ ہماری گورنمنٹ نے شروع کیا تھا اینڈ دیٹ از فیکچولی کریکٹ. نمبر 3 جو 30 ارب بجٹ کی انہوں نے بات کی، یہ اساس راشن کی بات کر رہی تھی. اساس راشن جو تھا وہ مڈ ایئر شروع ہوا تھا، اس لیے اس کی بجٹ میں ایلوکیشن نہیں رکھی گئی تھی. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی پوری یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی تھی، اس لیے 30 ارب تھے اس میں ڈالے گئے تھے اور اس میں جو باقی 65% پیسے تھے وہ پروونسز سے آئے تھے. 65% پیسے، 30% صرف فیڈرل گورنمنٹ نے ڈالے تھے. اور آج بھی میں ان سے کہوں گی کہ آپ دیکھیں کہ جب سال ختم ہوتا ہے تو بہت سے بجٹ ان یوٹیلائزڈ رہ جاتے ہیں، تو بجائے ان کو سرنڈر کرنے کے یو ہیو ٹو پٹ دیم ٹو اندر پرپز.
اور جو 8,50,000 لوگوں کی بات ہوئی, 8,20,000 نہیں 8,50,000 لوگوں کی جو بات ہوئی جن کو BISP کی لسٹ سے نکالا گیا تھا, لیٹ می ریکال ٹوڈے کہ ان میں سے 1,40,000 سرکاری افسران تھے, سرکاری افسران تھے جن کو سرکار تنخواہیں دیتی تھی اور جس میں گریڈ 17, 18, 19, 20, 21 کے بھی لوگ شامل تھے. اس میں 40,000 ایسے لوگ تھے جن کے نام پر یا ان کی وائف کے نام پر گاڑیاں تھیں, اور اس وقت میں نوٹس نہیں لائی بٹ ایک لمبی لسٹ ہے کہ ان کو کس بیسس پہ وہ کیا گیا تھا. تو لیٹ اس ناٹ گو ٹو این ایریا جہاں پہ ہمارے پاس ڈیٹا ڈریون جواب موجود ہیں. جہاں تک اس بل کا تعلق ہے چیئرمین صاحب, آئی وانٹ ٹو ریٹریٹ ونس اگین, باقی میں آپ کے اوپر چھوڑتی ہوں. یہ بل ان لوگوں کو ہیلپ کرے گا جو بچے جن کا بے فارم نہیں بنا اور جو موروثی بیماریوں سے ہسپتالوں کی ٹیبل پہ مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے. یہ بل ان مارجنلائزڈ لوگوں کے لیے ہے جو دور دراز سے آتے ہیں, ان کے پاس آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہوتے. یہ بل ان فیملیز کے لیے ہے جن کے لوڈ ونس کینسر میں مبتلا ہوتے ہیں, ڈائلسس پہ ہوتے ہیں اور جن کی سیلنگز انشورنس سے برسٹ ہو جاتی ہیں. اور یہ بل ان لوگوں کے لیے ہے, ان لیبررز کے لیے جو چوتھی چھت سے گر کے جن کے سر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے پاس CT اسکین کے لیے پیسے نہیں ہوتے. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو بیت المال کے بلیک باکس میں ڈال کے بھول جائیں. اور آپ کو معلوم ہے چیئرمین صاحب کہ بیت المال کا ایک امینڈمنٹ بل کب سے میں نے پورا سال ہو گیا ہے کہ اس میں انیفیشنسیز اور کرپشن کو روکنے کے راستے کے لیے میں نے ٹیبل کیا ہوا ہے which is not seeing the light of the day. It is up to you, Chairman Saab, if you want to throw this in the same black box.